اسد عمر صاحب جو ہیں وہ پی آئی اے کے سٹاف کے ساتھ جو ہے وہ کوئی بحث مباحثہ کر رہے ہیں. یہ ہوا کیا ہے پہلے تو میں آپ کو وہ بتاؤں گا اور اس کے بعد میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ کس طرح سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ دراصل میں انکمپلیٹ خبروں کے اوپر جو ہے وہ کس طرح ریاکشنز آتے ہیں. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. سب سے پہلے آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا. ناظرین، آج کا جو ویلاگ ہے اس کا تعلق ہے اسد عمر صاحب کے ساتھ. اور آپ جانتے ہیں کہ اسد عمر صاحب جو ہیں وہ ایک سینئر رہنما ہے پاکستان تحریک انصاف کے، اور اس وقت کرونا کے حوالے سے جو کچھ بھی اس وقت پلاننگ ہو رہی ہے یا امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے وہ ساری انہی کے انڈر ہوتی ہے. سابق وزیر خزانہ بھی رہ چکے ہیں، عمران خان صاحب کے بڑے قریبی ساتھی ہیں. اب کل رات کو ایک خبر آئی اور وہ خبر کچھ اس طرح تھی، سوشل میڈیا کے اوپر بھی وہ چلی، آپ یہ اس کی فوٹیج بھی دیکھ رہے ہیں. اس کے اندر دیکھا جا سکتا ہے کہ اسد عمر صاحب جو ہیں وہ پی آئی اے کے سٹاف کے ساتھ جو ہے وہ کوئی بحث مباحثہ کر رہے ہیں، اور اس کے بعد ٹیلی ویژن چینلز کی زینت بھی یہ خبر بنی. اچھا، میں اس کی یہ ہوا کیا ہے پہلے تو میں آپ کو وہ بتاؤں گا اور اس کے بعد میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ کس طرح سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ دراصل میں انکمپلیٹ خبروں کے اوپر جو ہے وہ کس طرح ریاکشنز آتے ہیں. تو پہلے ذرا میں آپ کو بتا دوں کہ ایگزیکٹلی ہوا کیا ہے. سوشل میڈیا نے یہ کہا کہ جناب اسد عمر صاحب جو ہیں وہ سیٹ کے اوپر جناب بڑا اکڑ رہے تھے، اور سیٹ جو ہے ان کو اپنی پسند کی نہیں ملی، جس کی وجہ سے انہوں نے بڑی ناراضگی کا اظہار کیا اور یہ کر دیا وہ کر دیا، مطلب اس طرح کی باتیں اسد عمر صاحب کی. اچھا، میں اب یہ آپ کو جو کچھ بھی رپورٹ کرنے جا رہا ہوں، جو کچھ بھی میں بتا رہا ہوں، یہ پراپر متعلقہ پارٹیوں سے بات چیت کرنے کے بعد ایگزیکٹلی کیا ہوا ہے، ساری سائڈ سے بات چیت کرنے کے بعد میں آپ تک یہ ساری سٹوری پہنچا رہا ہوں. تو اس میں بالکل بھی شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کسی کو فیور کریں گے یا کسی کے بلا وجہ اگینسٹ جائیں گے. ٹھیک ہے، جو غلط ہوگا اس کو غلط بتائیں گے. اسد عمر صاحب بیسکلی پی آئی اے کی فلائٹ سے سفر کر رہے تھے، اسلام آباد سے کراچی آ رہے تھے. 7 بجے کی یہ فلائٹ تھی کل رات کی. اور پی آئی اے کے اندر ایک پروویژن ہے کہ اگر آپ کو ایگزٹ کی سیٹ چاہیے. اب ایگزٹ کی سیٹ بیسکلی کون سی ہوتی ہے؟ ایگزٹ کی سیٹ وہ ہوتی ہے جو ایمرجنسی ایگزٹ کے سامنے کی جو سیٹیں ہوتی ہیں نا، وہ ایگزٹ کی سیٹیں کہلاتی ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کی لیگ سپیس ذرا زیادہ ہوتی ہے. اچھا، عام طور پہ یہ ہوتا تھا پہلے، عام طور پہ یہ ہوتا تھا کہ اگر آپ کے اثر و رسوخ ہے یا آپ کی جان پہچان ہے تو تب آپ جو ہے وہ یہ سیٹیں اپنے لیے بک کروا لیتے تھے، اور اکانومی کلاس کا پیسنجر بھی جو ہے اس کو کافی سپیس مل جاتی تھی. اکثر اوقات جو لوگ لمبے بہت ہوتے تھے یا کچھ لوگ اگر ذرا ان کو کوئی پیر کی پرابلم ہے یا کمر کی پرابلم ہے تو وہ ذرا ریلیکس ہو کے ان سیٹوں کے اوپر بیٹھ جاتے تھے. اسد عمر صاحب ماشاءاللہ بڑے دراز قد ہیں، ان کی بڑی لمبی ہائٹ ہے ان کی. تو اب پی آئی اے نے کیا کر دیا ہے کہ پی آئی اے جو ہے وہ آپ 1000 روپے ایکسٹرا دے کے اپنے لیے یہ سیٹ بک کرا سکتے ہیں، اور یہ کوئی بھی کرا سکتا ہے. یا پی آئی اے سے جب اپنی بکنگ کراتے ہیں اپنی ٹکٹ کی تو آپ کے لیے یہ پروویژن موجود ہے، آپ بھی کروا سکتے ہیں. یہ اسد عمر صاحب نے اپنے لیے یہ سیٹ بک کروائی جو ایگزٹ کے اوپر ہوتی ہے، کیونکہ وہ بیسکلی چاہتے ہیں کہ میں ذرا ریلیکس ہو کے میں اس کے اندر بیٹھوں، اور یہ ان کا رائٹ ہے، اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. جب وہ ایئرپورٹ کے اوپر پہنچے اور انہوں نے اپنا بورڈنگ پاس لیا تو ایئر ہوسٹس نے ان کو جو وہاں پہ بیٹھی ہوئی تھیں، جو خاتون بیٹھی ہوئی تھیں، انہوں نے ان کو ان کا بورڈنگ پاس ایشو کر دیا. اب جب آپ کو بورڈنگ پاس ایشو کیا جاتا ہے تو آپ اور ہم سب جانتے ہیں جنہوں نے سفر کیا ہے کہ آپ کو خود بھی ایگزیکٹلی پتہ نہیں ہوتا کہ جہاز کے کس حصے میں دراصل میں یہ سیٹ آ رہی ہے. کیا یہ اسی ایگزٹ کے سامنے آ رہی ہے؟ کیا یہ نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4 رو کی یہ سیٹ ہے؟ کون سی ہے یہ آپ کو بھی نہیں پتا ہوتا، بس آپ کو ایک نمبر نظر آ رہا ہوتا ہے. اسد عمر صاحب نے جب یہ بورڈنگ پاس لیا اور اس کے بعد وہ ٹرمینل کی طرف جانا شروع ہوئے تو اس دوران ایک جو ایئر ٹریفک کنٹرولر ہوتے ہیں وہاں پہ، ان کا عملے کا ایک آدمی جو ہے وہ ان کے پاس آیا اور انہوں نے آ کے کہا کہ جی یہ جو آپ کو ٹکٹ ایشو ہوا ہے، جو بورڈنگ پاس ایشو ہوا ہے، اس کو لائیں میں چینج کر دوں، میں آپ کو دوسرا بورڈنگ پاس دیتا ہوں. اچھا، اس موقع پہ اسد عمر صاحب نے کہا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ان کے ذہن میں یہی بات تھی کہ ان کو وہ ایگزٹ کی جو سیٹ ہے وہ آلریڈی ملی ہوئی ہے. تو انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید مجھے جو ہے وہ بلا وجہ اوبلائج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو انہوں نے کہا میں بالکل کمفرٹیبل ہوں، جو مجھے سیٹ مل گئی آئی ایم فائن ود اٹ.
تو انہوں نے وہ سیٹ لے لی جو ان کے پاس آلریڈی تھی, انہوں نے چینج نہیں کرنے دی ان کو. جب وہ جہاز کے اندر پہنچے تو جہاز کے اندر جا کے ان کو پتہ لگا کہ ان کو وہ سیٹ ہی آفر نہیں ہوئی جو سیٹ دراصل میں انہوں نے مانگی تھی. اچھا, جب آپ کو پی آئی اے کا ٹکٹ ایشو ہوتا ہے تو اس ٹکٹ کے اوپر یہ چیز مینشن ہوتی ہے کہ آپ نے 1,000 روپے زیادہ دیا ہے اور آپ کو وہ ایگزٹ کی سیٹ جو ہے وہ ملنی چاہیے. وہاں پہ جا کے انہوں نے ایئر ہوسٹس کو کہا کہ محترمہ یہ مجھے جو سیٹ ایلوکیٹ ہوئی ہے یہ سیٹ غلط ہے, یہ سیٹ یہ نہیں ہونی چاہیے تھی, مجھے جو ہے وہ ایگزٹ کی سیٹ مجھے ملنی چاہیے کیونکہ میری ٹانگیں ذرا لمبی ہیں, میں دراز کا دوں, تو میں نے اسپیسیفکلی بک کی اس لیے کرائی ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی اب تو جو ہو گیا سو ہو گیا, اب یہ ہم اس پہ چینج نہیں کر سکتے. انہوں نے کہا جی میں کوئی آپ سے کوئی غلط چیز ڈیمانڈ نہیں کر رہا, میں آپ سے صرف وہی چیز ڈیمانڈ کر رہا ہوں جو میرا رائٹ ہے, اور میرا رائٹ یہ ہے کہ میں نے جو ٹکٹ بک کی ہے مجھے اس کے مطابق سیٹ دے دیں, دیٹس اٹ. اس دوران پھر ایک اور ایئر ٹریفک کنٹرولر کی سائٹ سے جو ہے عملہ جو ہے وہ بھی آ گیا وہاں پہ, اور انہوں نے آ کے یہ کہا کہ جی یہ جو سیٹ ہے آپ اس کو اب چینج نہیں ہو سکتی, اب جو ہو گیا وہ ہو گیا. جبکہ انہوں نے کہا کہ جناب دوبارہ انہوں نے کہا کہ میرا یہ رائٹ ہے جو میرا ٹکٹ کے اوپر لکھا ہوا ہے, اس میں میں کوئی آپ سے بینگ اے منسٹر یا بینگ اے گورنمنٹ آفیشیل میں آپ سے کوئی غلط چیز ڈیمانڈ نہیں کر رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ جی اچھا ہم آپ کو نا ایڈجسٹ کر دیتے ہیں. اب اس پہ اسد عمر صاحب نے کہا کیا مطلب آپ مجھے ایڈجسٹ کر دیتے ہیں, میں آپ سے ایڈجسٹمنٹ تو مانگ ہی نہیں رہا, میں آپ سے کوئی ایکسٹرا فیور نہیں مانگ رہا, جو میرا رائٹ ہے اس ٹکٹ کے حوالے سے میں آپ سے صرف وہ ڈیمانڈ کر رہا ہوں, تو مجھے آپ بلا وجہ ایڈجسٹ کرنے کی بات مت کریں. اسد عمر صاحب نے اس موقع کے اوپر اپنا سامان اٹھایا اور سامان اٹھا کے وہ جہاز سے باہر آ گئے. انہوں نے کہا میں بحث مباحثہ نہیں کرنا چاہتا, میں یہاں پہ کوئی سین کریٹ نہیں کرنا چاہتا, کیونکہ آبویسلی وہاں پہ اور لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے اور ظاہری بات ہے اسد عمر صاحب کو سب جانتے ہیں. اب ایک شخص جس کو آپ جانتے ہو وہ بیٹھ کے اگر اس موقع کے اوپر ایئر ہوسٹسز کے ساتھ یا اسٹوڈنٹس کے ساتھ جو ہے اگر اس سلسلے میں کوئی بات چیت کرے گا تو ایک سین کریٹ ہو جاتا ہے. انہوں نے بہتر سمجھا کہ میں باہر چلا جاتا ہوں. اسد عمر صاحب جہاز سے باہر چلے گئے. جب وہ باہر گئے تو پی آئی اے کے 3 لوگ جو ہیں وہ ان کے پاس پیچھے پیچھے بھاگے ہوئے آئے اور ان سے آ کے انہوں نے منتیں سماجت کی کہ جناب آپ کی مہربانی آپ واپس آ جائیں ورنہ ہماری نوکری چلی جائے گی, تو پلیز آپ یہ مت کریں. تو انہوں نے کہا نہیں نوکری چوکری والی ایسی کوئی بات نہیں بھائی, میں تو صرف اپنا آپ سے رائٹ مانگ رہا تھا. بہرحال اس کے بعد اسد عمر صاحب کو وہ واپس لے کر آئے اور جہاز میں ان کو بٹھایا اور ان کی وہ سیٹ دی جو ایگزٹ کے سامنے ہونی چاہیے تھی. یہ سارا واقعہ ہے. اب اس کے اندر یہ بھی رپورٹ کیا گیا کہ جناب ان کی وجہ سے فلائٹ جو ہے وہ 1 گھنٹہ لیٹ ہو گئی. وہ کیوں یہ کہا گیا, اس کی وجہ یہ تھی کہ اسد عمر صاحب جو ہیں وہ انہوں نے اپنے اس ویڈیو کے اندر یہ بات کہی کہ جی یہ تقریباً 1 گھنٹے سے یہ مسئلہ جو ہے وہ چل رہا ہے. اب وہ جو ٹائم تھا, وہ جو 1 گھنٹہ جو کہا جا رہا تھا وہ 1 گھنٹے سے چل رہا تھا, یہ وہ ٹائم تھا جب انہوں نے اپنا بورڈنگ پاس لیا تھا. یہ تب سے لے کر اب تک کا وہ جو ٹائم تھا وہ تقریباً 1 گھنٹہ تھا. اب ضروری نہیں ہے کہ یہ سارا جہاز کے اندر 1 گھنٹہ اس طرح ضائع ہوا ہے. لیکن اب میں اس پوائنٹ کے اوپر آتا ہوں کہ سوشل میڈیا کے اوپر آپ صرف یہ دیکھیں کہ ایک کلپ سے نکال کے اس کے بعد اس کو کیا کیا رنگ دیے جاتے ہیں. میں کئی اینکرز کا میں دیکھ رہا تھا, انہوں نے کہا جناب یہ تو نواب ہیں اور یہ پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں کہ گردن کا سریا ہی نہیں جاتا اور ان کو اپنی پسند کی سیٹ نہیں ملی. بات اس کی پسند کی نہیں ہے. اگر ایک آدمی بے شک وہ منسٹر بھی ہے, اس کا ایک بیسک ہیومن رائٹ تو ہے یا نہیں ہے. اگر کوئی جج ہے یا اگر کوئی وکیل ہے یا اگر کوئی اینکر ہے, کوئی صحافی ہے, کوئی سیاستدان ہے, کوئی ڈاکٹر ہے, اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اگر وہ کسی عہدے کے اوپر جا کے بیٹھ گیا تو اس کے جو بیسک رائٹ ہے وہی آپ اس سے چھین لیں. اگر پی آئی اے نے ایک فیسلٹی دی ہوئی ہے کہ آپ 1,000 روپے خرچ کر کے اس ایگزٹ کے سامنے والی سیٹ لے سکتے ہیں جس میں ایکسٹرا لیگ روم ہوتا ہے, تو یہ ان کا رائٹ ہے. انہوں نے کوئی خلاف قانون کوئی حرکت نہیں کی. انہوں نے رحمان ملک والی وہ حرکت نہیں کی تھی کہ پورا جہاز بیٹھا انتظار کر رہا تھا اور جناب اسد عمر صاحب وہ رحمان ملک صاحب آئیں گے تب جہاز اڑنا شروع ہوگا. وہ صرف اور صرف اپنا حق مانگ رہے تھے اور وہ حق بجانب تھے اس کے اوپر. لیکن سوشل میڈیا کے اوپر پتہ نہیں کیا کیا اس کی ٹوسٹنگ کی گئی, پتہ نہیں اس کو کس کس طرح اس کو موڑا گیا, جو کہ ایک بڑی افسوسناک بات ہے. یہ ہے سوشل میڈیا جس کے اوپر بیسکلی کس طرح لوگوں کی کردار کشی کی جاتی ہے. تو میرے پاس جو ساری انفارمیشن تھی وہ یہ ڈاکومنٹس بھی آپ کے سامنے ہم نے آپ کو دکھائے ہیں, ان کا بورڈنگ پاس بھی آپ کو دکھایا ہے, ان کی ٹکٹس وغیرہ, یہ سارا کچھ ہم نے آپ کو دکھایا. یہ ساری صورتحال تھی جو سب کچھ ہوا ہے. ہاں, پاکستان تحریک انصاف کے کسی رہنما سے جہاں غلطی ہوگی آپ جانتے ہیں ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں, اس بات کے اوپر ان کے اوپر پوری طرح تنقید ہوگی. لیکن اسد عمر صاحب کے بارے میں کم از کم میں یہ ضرور جانتا ہوں کہ وہ اس قسم کے شخص نہیں ہے, نہ وہ ہیں
نہ زبیر صاحب ہیں. یہ دونوں اس قسم کے لوگ نہیں ہیں کہ یہ انڈیو فیورز جو ہیں وہ لینے کی کوشش کریں. آپ کو یاد ہوگا زبیر صاحب کی بھی جو ہے وہ بیٹی اور داماد کے حوالے سے خبر آئی تھی کہ انہوں نے اپنے آپ کو ہیلتھ ورکر شو کر کے جو ہے وہ ویکسینز لگوا لی تھی. تو اس پہ بھی محمد زبیر صاحب کے اوپر بڑی تنقید ہوئی تھی, اور اس کے بارے میں بھی میں جانتا ہوں کہ اس میں زبیر صاحب کا کوئی تعلق نہیں تھا کہ زبیر صاحب نے سب کچھ کیا ہو. وہ غلطی ان کی بیٹی کی تھی اور ان کے داماد کی تھی جس نے وہ سب کچھ کیا تھا. اگلی ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.